اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الاملاء، املاء کا معنی ہم نے پچھلے درسوں میں بیان کیا کہ املاء عربی زبان میں کلمات کو لکھنے کے طریقہ کار کو جاننا املاء کہلاتا ہے، اور ہم نے پچھلے درسوں میں املاء کے اپنے خاص قواعد بیان کیے۔ آج کے درس میں ہم کچھ اور نیو قاعدے بیان کریں گے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ لفظ ہؤلائی، یہ پڑھنے میں یہاں پہ ہا کے بعد الف پڑھا جاتا ہے، ہؤلائی، لیکن الف لکھا نہیں جاتا اور ہا کے اوپر کھڑی زبر لگا دی جاتی ہے۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں ہؤلائی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہؤلائی۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ہا کے بعد الف پڑھتے ہیں، لیکن یہ الف لکھا نہیں جاتا بلکہ الف کی جگہ پہ کھڑی زبر لکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا ہمارے پاس قاعدہ ہے لفظ اولئک۔ یہاں پہ اولئک میں واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ دیکھیں یہ جیسے کہ آپ کو اسکرین میں شو ہو رہا ہے، پڑھا جاتا ہے اولئک، تو یہاں پہ الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں اولئک میں دو قاعدے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہے ہمارے پاس اولئک کے حوالے سے۔ یہاں پہ اولئک میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ ہم پڑھتے ہیں اولئک، اولئک، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ واو نہیں پڑھتے، یہ نہیں پڑھتے اولئک، اولئک نہیں پڑھتے کہ واو کے ساتھ ہم پڑھیں، نہیں، واو کے بغیر پڑھتے ہیں اولئک، ٹھیک ہے؟ یہ پہلی چیز کہ واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ دوسری چیز، لام کے بعد الف پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ پڑھتے ہیں اولئک، لام کے بعد الف پڑھتے ہیں، الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مگر الف لکھا نہیں جاتا، اور الف کی جگہ پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑی زبر لگا دیتے ہیں۔ تو پس ہؤلائی میں کیا ہے؟ ہا کے بعد الف لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے، اور اولئک میں دو چیزیں ہیں، واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اور دوسرا لام کے بعد الف پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس لفظ ہاذانی میں ہے، یہاں پہ ہا کے بعد الف پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا بلکہ کھڑی زبر کو ہم لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ہذہ میں ہے، ہذا میں بھی ایسے ہی ہے۔ ہذہ میں ایک اور اضافی چیز ہے کہ ہا کے بعد یا کو پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا، یعنی ہذہ بیسیکلی کیا ہے؟ ہی، کیا ہے؟ ہی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیں ہم یا کو لکھ نہیں رہے لیکن پڑھ رہے ہیں، اور یا کی جگہ پہ ہم کھڑی زیر لگا رہے ہیں۔ تو پس قواعد کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمارے پاس بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا، جیسے کہ ہؤلائی میں الف ہے اور اولئک میں لام کے بعد الف ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جنہیں لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا، جیسے کہ اولئک میں واو ہے۔ ابھی آ جائیے درس کی طرف۔ الدرس الثامن عشر، 18واں سبق، الاملاء، املاء، المفردات، مفردات، مفردات یعنی علیحدہ جو کلمات ہوتے ہیں انہیں مفردات کہتے ہیں۔ کبد جگر، حفید پوتا، حمیم گہرا دوست۔ لفظ صدیق بھی استعمال ہوتا ہے دوست کے لیے، اور لفظ حمیم استعمال ہوتا ہے گہرا دوست۔ کلب کتا، عقرب بچھو، خزانات الماریاں، فلاح کسان، جراح سرجن، عامل مزدور، حداد لوہار، سائق ڈرائیور، خباز نان بائی روٹیاں لگانے والا، فندق رہائشی ہوٹل، ملعقۃ چمچ، کوب گلاس، صحن
پلیٹ، مستودع گودام، شارع سڑک، حمام غسل خانہ جہاں نہایا جاتا ہے، حمامۃ کبوتر۔ حمام کیا ہوگا؟ غسل خانہ، اور حمامۃ کیا ہوگا؟ کبوتری۔ حمامۃ کا کبوتری۔ مرحاض یہ کہتے ہیں ٹوائلٹ کو کہتے ہیں مرحاض۔ لفظ مرحاض بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ مرفق۔ مرفق، مرفقن بھی استعمال ہوتا ہے، اور دورۃ المیاہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دورۃ المیاہ، آپ عراق زیارتوں پہ آئیں گے تو آپ کو یہ لفظ ملا نظر آئے گا۔ مرحاض تو عام طور پہ یہاں پہ استعمال ہی نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ لکھا نظر آئے گا مرافق صحیہ، دورۃ المیاہ اور ٹوائلٹ، آپ کو یہ الفاظ نظر آئیں گے۔ اسرۃ خاندان، رجل ٹانگ، اصبع انگلی، رکبۃ گھٹنا، رقبۃ گردن، کلیۃ کالج، صحیح تندرست، سمین موٹا، صحن پلیٹ، عصفور چڑیا، مستشفیٰ ہاسپٹل، معجون ٹوتھ پیسٹ، فرشات برش، شباکن کھڑکی۔ شباکن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور لفظ نافذۃن، نافذۃن بھی استعمال ہوتا ہے کھڑکی کے لیے۔ صفارۃ سیٹی، سبورۃ بلیک بورڈ، مسطرۃ اسکیل فٹا پیمانہ، اتوبیس بس، ہدیۃ گفٹ، اقلام بہت سارے قلم، بہت ساری پینسلیں۔ یہ سارے الفاظ تھے مفردات۔ ابھی آ جائیں الجمل، جملوں کی طرف۔ جملہ کہتے ہیں عربی زبان میں سینٹینس کو، یعنی مفردات کا ایسا مجموعہ کہ جس کو سننے کے بعد مخاطب کے لیے خاموش ہونا درست ہو، یعنی مفردات کا ایسا مجموعہ جسے سن کے مخاطب کو بات پوری سمجھ آ جائے اور وہ خاموش ہو جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے۔ ہذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں، یہ دو کتابیں ہیں۔ ہذہ کتب، یہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ دیکھیں ہذان کتابانی، یہاں پہ دیکھیں ہذانی میں ہا کے بعد الف پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا، اور یہ دو کتابیں قریب ہیں، ان کے لیے لفظ ہذانی کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہذہ کتب، یہاں پہ بہت ساری کتابیں ہیں، تو ہم نے بتایا کہ جو غیر عاقل چیزوں کی جمع ہوتی ہے وہ مفرد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو کتاب کی جمع کتب ہے، یہ غیر عاقل چیز ہے، تو اس کے ذریعے مفرد مؤنث والا اشارہ کریں گے، اس کی طرف مفرد مؤنث والا اشارہ کریں گے، ہم کہیں گے ہذہ کتب، یہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا ہذہ میں ہا کے بعد الف پڑھا جا رہا ہے، لکھا نہیں جا رہا، اور حاضر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، یہاں پہ ہا کے بعد یا کو پڑھا جا رہا ہے، لکھا نہیں جا رہا۔ ہذہ ساعات، یہ گھڑیاں ہیں۔ ہذہ نوافذ المسجد، یہ مسجد کی کھڑکیاں ہیں۔ دیکھیں لفظ نوافذ نافذۃ کی جمع ہے، نافذۃ کی جمع ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ کھڑکی کے لیے شباکن بھی استعمال ہوتا ہے اور نافذۃ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تلک کتب الطلبۃ، وہ اسٹوڈنٹس کی کتابیں ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتابیں ہیں، غیر عاقل چیز کی جمع ہے اور دور ہے، تو ہم نے بتایا غیر عاقل کی جمع کا حکم مفرد مؤنث والا ہوتا ہے۔ مفرد مؤنث جب دور ہو تو اس کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ لفظ تل کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے تل کا کتب الطلبۃ، وہ اسٹوڈنٹس کی کتابیں ہیں۔ ہؤلاء اولاد، یہ کیا ہیں؟ بہت سارے لڑکے ہیں۔ قریب جمع ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم لفظ ہؤلاء کو استعمال کرتے ہیں۔ ہؤلاء تلمیذات،
یہ کیا ہیں؟ بہت ساری شاگردائیں ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ دیکھیں یہ قریب ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ جمع ہے تو اس کے لیے ہم لفظ ہؤلاء استعمال کریں گے. دیکھیں یہ مؤنث ہے، تلمیذات مؤنث ہے، قریب ہے اور عاقل ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم لفظ ہؤلاء کو استعمال کریں گے. تو پس لفظ ہؤلاء ہم نے پیچھے پڑھا کہ قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو جبکہ وہ جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو عاقل کی، تو اس کے لیے ہم لفظ ہؤلاء کو استعمال کرتے ہیں. ہؤلاء اولاد، یہ کیا ہیں؟ لڑکے ہیں. ہؤلاء تلمیذات، یہ کیا ہیں؟ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، شاگردائیں ہیں. اور یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا لفظ ہؤلاء میں ہا کے بعد الف پڑھا جا رہا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا. انتما تلمیذتان، تم دو کیا ہو؟ فیمیل اسٹوڈنٹس ہو. ذانک ولدان، وہ دو کیا ہیں؟ لڑکے ہیں. ذانک دور کی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. تانک طفلتان، وہ دو بچیاں ہیں. نحن فلاحون، ہم کیا ہیں؟ کسان ہیں. اولئک رجال صالحون، وہ سب کیا ہیں؟ نیک مرد ہیں. اولئک، یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ حمزہ کے بعد واو لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا. ایک بات. دوسری بات، لام کے بعد الف کو پڑھا جا رہا ہے لیکن الف کو لکھا نہیں گیا. اولئک رجال صالحون، وہ سب نیک مرد ہیں. ہؤلاء نساء صالحات، دیکھیں دور کے لیے اشارہ کرنا ہو تو اولئک، قریب کے لیے ہؤلاء. ہؤلاء نساء صالحات، یہ نیک خواتین ہیں. المعلمون فی غرفات الفصل، جو ٹیچر ہیں وہ کلاس رومز میں ہیں. ہذہ کتب عربیۃ، یہ سب کتابیں کیا ہیں؟ عربی کتابیں ہیں. ہذہ خزانات المکتبۃ، یہ کیا ہیں؟ لائبریری کی الماریاں ہیں. ھذا بیت جمیل، یہ کیا ہے؟ خوبصورت گھر ہے. تلک سماعۃ الہاتف، دیکھیں کتاب میں شد نہیں ہے، یہاں پہ شد ہونی چاہیے. تلک سماعۃ الہاتف، یہ ٹیلی فون ریسیور ہے. ھذہ محطۃ السیارات، یہ گاڑیوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، گاڑیوں کی پارکنگ ہے. تو دیکھیں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان جملوں میں کیا ہے؟ ہر جملہ، ہر سینٹنس کیا ہے؟ اسے سننے سے اگلے بندے کو بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ اسے جملہ ہم کہیں گے. ابھی آ جائیے ڈکشنری کی طرف. شابن جوان مرد، شابتن جوان عورت، عجوزن یا شیخن بوڑھا، عجوزتن بوڑھی، حارسن چوکیدار، ممرضتن نرس، سائغن سنار جو سونے کا کام کرتا ہے، نوافذ کھڑکیاں، صالحات نیک عورتیں، سماعۃ الہاتف ٹیلی فون ریسیور، سریع تیز، طباع چھاپنے والا وہ جو پرنٹنگ وغیرہ کا کام کرتا ہے، حلاق حجام، صباغ رنگریز. تو آج کے درس میں ہم نے چند نئے الفاظ کو جانا اور یہ جانا کہ ہؤلاء میں حمزہ کے بعد الف پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، اور اولئک میں حمزہ کے بعد واو لکھا جا رہا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. اور دوسرا لام کے بعد لام کے بعد الف کو پڑھا جا رہا ہے اور لکھا نہیں جا رہا. تو آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نیا چیپٹر لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.